بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز سورۃ النساء چوتھے پارے کے آخری پاؤں سے ہوا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے متعلق ضروری احکامات کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔ ایک زمانے میں بچیاں اس سورت کو اپنے ہاتھ سے خود لکھا کرتی تھیں اور اس کے مفہوم اور معانی کو سمجھا کرتی تھیں۔ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں بچیوں سے متعلق، خواتین سے متعلق اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھایا کرتی تھیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور اپنے سے ڈرنے کی تعلیم دی ہے کہ یہ جو رشتے ہیں، خاندانی نظام جو ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اس کو توڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں ہیں اور اس کے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یتیم سے متعلق کچھ ہدایت دی ہیں کہ جو لوگ یتیم کی سرپرستی کرتے ہیں، یعنی یتیم کا مال ان کے پاس کسی طرح آ جاتا ہے تو وہ مال ان کے پاس امانت ہے، اس مال کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ یتیم کا مال ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مزید احکامات دیے ہیں، عورتوں سے متعلق حقوق بیان فرمائے ہیں، اسی طرح وراثت سے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں مال میراث میں بڑی زیادتی تھی، بالخصوص خواتین کے ساتھ، کہ مرد یہ کہا کرتے تھے کہ جو میدان جہاد میں لڑ نہ سکے اور گھوڑے پر سوار نہ ہو سکے تو اس کا مال میں بھی کوئی حق اور حصہ نہیں ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ایک نعرہ تھا اور اس آواز سے وہ خواتین کو مال میراث سے محروم کرتے تھے۔ اسلام آیا، اسلام نے خواتین کو ان کے پورے حقوق دلائے کہ جس طرح مال میں مرد کا حق ہے اسی طرح عورت کا بھی حق ہے۔ جس طرح مرد مال میراث سے لیتا ہے اسی طرح عورت بھی لے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت سے متعلق تفصیلی احکام بیان فرمائے ہیں کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا۔ مال میراث اور میراث کی تقسیم یہ مالی معاملات ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں عبادت سے متعلق احکامات بیان فرماتے ہیں، اسی طرح مال سے متعلق بھی احکامات بیان فرماتے ہیں۔ یعنی جس طرح ایک مسلمان اس کا ایمان کا کمال عبادت کرنے سے پورا ہوتا ہے، اسی طرح وہ مالی معاملات میں جب تک محتاط نہیں ہوگا وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں عبادتوں کا حکم ہے وہاں مالی معاملات کی درستگی کا بھی حکم ہے کہ صرف عبادت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھتا رہے اور روزے اور زکوٰۃ اور حج اور عمرے کرتا رہے لیکن مال کے معاملات میں اس کے ساتھ زیادتیاں ہوں، وہ کوتاہیاں کرتا ہو، وہ لوگوں کا حق دبایا ہوا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے اگلی آیتوں میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے میراث سے متعلق احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ توبہ سے متعلق بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص زندگی میں گناہ کر رہا ہے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ جب موت سے قریب ہوں گا اس وقت توبہ کر لوں گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، ایسے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب موت آتی ہے اس وقت کہتے ہیں تبت الآن کہ اب ہم توبہ کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت کی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نزع کا وقت جب شروع ہو جائے، یعنی موت کے آثار شروع ہو جائیں اور اس وقت کوئی توبہ کرنا چاہے زندگی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کی توبہ اس وقت کی قبول بھی نہیں ہے۔ اس لیے زندگی کے جو لمحات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو غنیمت جانتے ہوئے توبہ میں بالکل بھی داخل نہیں ہونی چاہیے۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی کمزوری کو بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ اگر وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور مزید یہ فرمایا کہ اگر ان کے اندر کوئی برائی ہے تو اس برائی سے نظر انداز کرو، اچھائی پر نظر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اچھائیاں بھی رکھی ہیں۔ اختلافات اور جھگڑے وہاں شروع ہوتے ہیں کہ جہاں صرف برائیوں پر نظر کی جاتی ہے، جہاں صرف غلطیوں کو دیکھا جاتا ہے وہاں پہ اختلافات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائیاں بھی رکھی ہیں، اچھائیوں پہ نظر رکھو، ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر ہو۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے
جو رشتے بنائے ہیں ان رشتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بالخصوص وہ رشتے جن سے نکاح کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے ان کا بھی تفصیلی ذکر فرمایا ہے کہ وہ خواتین جس سے مرد کسی حال میں بھی نکاح نہیں کر سکتا ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ پھر 5واں پارہ شروع ہوتا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر نکاح سے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ نکاح تمہارا حق ہے، نکاح کر سکتے ہو، لیکن نکاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کا اصل مقصد یہ ہے کہ پاک دامنی کی نیت ہو کہ میں اس نکاح کی برکت سے بدکاری سے محفوظ رہوں گا، صرف شہوت کا پورا کرنا مقصود نہ ہو۔ اور اسی طرح مرد کو کہا کہ نکاح کی تمہارے لیے اس صورت میں اجازت ہے کہ جب تم حقوق بھی ادا کر سکتے ہو اور مہر بھی ادا کر سکتے ہو۔ اسی وجہ سے فقہاء اور علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد ایسا ہے جو عورت کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، یعنی اس کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں اور وہ عورت اپنی بیوی پر ظلم کرے گا، تو اس کے لیے نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اس لیے اس آیت میں یہی معلوم چل رہا ہے کہ نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے جو حقوق ادا کر سکتا ہو اور عورت کا ایک بڑا حق مہر دے سکتا ہو، اور نکاح کا اصل مقصد پاک دامنی ہو، صرف شہوت پورا کرنا نہ ہو، صرف جنسی خواہش کا پورا کرنا نہ ہو، اس کو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے جتنے احکامات رکھے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں، یعنی انسان کی کمزوری کو اللہ تعالیٰ مد نظر رکھتے ہوئے سارے احکامات میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں، انسانوں کے لیے مشقت نہیں رکھی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مشقت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ مشکل ہے، اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہارے لیے آسانی کری ہے، اور ہم نے انسان کے ضعف اور کمزوری کو دیکھتے ہوئے احکامات کو مقرر کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں میں مشکلات نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ زبردستی کاروبار کرے یا تجارت کرے یا کسی کو مجبور کرے، الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت کرنے والے یعنی کاروبار کرنے والے ان میں آپس میں صلح اور دلی رضامندی ضروری ہے۔ دلی رضامندی کے بغیر کسی کو زبردستی کسی چیز پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ تعالیٰ گناہوں پر معافی بھی دیں گے، اور گناہوں کی توبہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ مزید گناہوں سے بچا بھی لیں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ گھر کی زندگی کو اور گھر کے نظام کو بیان فرما رہے ہیں کہ گھر کی زندگی جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں سے چلا کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد میں اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں زیادہ رکھی ہیں، اور مرد گھر کے اخراجات کو بھی چلاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کا مقام گھر میں بلند رکھا ہے، یعنی الرجال قوامون علی النساء کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر احکام کے لحاظ سے، ذمہ داریوں کے لحاظ سے بلندی دی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر کی خاتون کو مرد باندھی بنائے، بلکہ باہمی صلح اور محبت اور ہمدردی اور اتفاق سے گھر کے نظام کو چلایا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عورتوں کی خوبیوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ شوہر کی فرمانبرداری کرنے والی بھی ہو اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی مال کی حفاظت کرنے والی بھی ہو، اور مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر دونوں میں ناچاقی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو مرد کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ پہلے سمجھاؤ، فعظوہن، عورت کو نصیحت کرو، ایک دم سے سختی والے فیصلے نہ کرو بلکہ نصیحت کرو، اور اگر پھر بھی نصیحت سے سمجھ میں نہ آئے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو، یعنی الگ ہو جاؤ، کچھ دن کے لیے الگ سو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور تنبیہ بھی کر سکتے ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں مرد کو نصیحت کر رہے ہیں اس گھر کو بنانے کی اور سنبھالنے کی، اور مزید یہ کہ گھر اجاڑنے سے اللہ تعالیٰ اور گھر کے ٹوٹنے سے محفوظ رہنے کی نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بخل اور کنجوسی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو بخل اور کنجوسی یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، اور مال خرچ کرو لیکن ریاکاری سے محفوظ رہو۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مال خرچ کرتا ہے لیکن دکھاوا اور ریاکاری بیچ میں آ جاتی ہے، جس سے مال خرچ کرنے پر جو اللہ کی طرف سے ثواب ہوتا ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ آگے طہارت سے متعلق احکام بیان ہو رہے ہیں کہ انسان جب ناپاک ہوتا ہے تو ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی رکھا ہے طہارت کے لیے،
لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ہے، پانی نہیں موجود، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کی کا قائم مقام مٹی کو بنایا ہے کہ مٹی سے اگر کوئی تیمم کر لے تو اس کو بھی وہی پاکی حاصل ہو جائے گی جو پانی سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید طہارت سے متعلق احکام بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی کنجی سے متعلق ایک واقعہ تذکیر اس کا بیان ہو رہا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے، اور اس وقت بیت اللہ کی جو کنجی تھی وہ ایک صحابی جو اسلام لانے سے قبل جن کا نام عثمان بن طلحہ تھا ان کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی کنجی لینا چاہیے کہ میں بیت اللہ کے اندر جانا چاہتا ہوں، انہوں نے کنجی دینے سے منع کر دیا، وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے کنجی دینے سے منع کر دیا، اور یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور ایسے ہی ہوا کہ جب مکہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی بیت اللہ کی لی اور بیت اللہ شریف میں اندر تشریف لے کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب آپ باہر تشریف لائے تو اس موقع پر بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے، اور سب کی دلی خواہش تھی کہ بیت اللہ کی کنجی ہمارے حصے میں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو بلایا جن کے پاس پہلے سے بیت اللہ کی کنجی تھی، اور انہی کے حوالے کر دی، اور کہا کہ ہمیشہ ہی تمہارے خاندان میں ہی بیت اللہ کی کنجی رہے گی، آج تک وہ کنجی اسی خاندان اور اسی قبیلے میں چلی آ رہی ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم چلا اللہ تعالیٰ امانتوں کو ان کے حقدار کی طرف لوٹانے کا حکم دے رہے ہیں کہ جو چیز جس کی ہے ان کی حقدار تک لوٹا دو۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے میں اس بات کی کوشش کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق جھگڑے میں فیصلہ کرو، یعنی جھگڑے میں ذاتی رائے سے احتیاط کرو۔ پھر مزید جہاد سے متعلق احکام بیان ہو رہے ہیں کہ جہاد میں جب ہو انسان تو اس صورت میں ایسی صورت بھی پیش آتی ہے کہ جہاد کی صورت میں نماز کے لیے نکلنا اور نماز کا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جہاد کے موقع پر اللہ تعالیٰ نماز کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب نماز کا وقت نہ ہو، نماز کا وقت ہو جائے اور دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہو تو اس موقع پر ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں رہے اور ایک جماعت نماز کے لیے چلی جائے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ سفارش کرنے سے متعلق فرما رہے ہیں کہ سفارش کرنا ایک اچھا کام ہے، سفارش کرنی چاہیے، سفارش پر ثواب ملتا ہے، لیکن سفارش وہ کرو جو جائز ہو، کسی کی ناجائز سفارش نہ کرو۔ پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ سلام سے متعلق احکام بیان فرما رہے ہیں، اور اسی طرح قتل سے متعلق احکام بیان فرما رہے ہیں کہ کسی کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ یعنی کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی انسان کی جان لینا، یہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سزا مقرر کری ہے کہ یہ ایسا شخص جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ پھر ہجرت سے متعلق احکامات بیان ہو رہے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی تو اس موقع پر جو لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار اور اپنی جائیداد اور اپنے کام کاروبار کو چھوڑ کر ہجرت کر رہے تھے، کس لیے؟ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، ان لوگوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، ذکر سے متعلق احکام بیان ہو رہے ہیں کہ ذکر اللہ کا کثرت سے کیا کرو، ہر حال میں کیا کرو، چلتے پھرتے کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرائض کی تو حد مقرر کی ہے، یعنی 4 رکعت فرض ہیں، 2 رکعت فرض ہیں، 4 سنتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کوئی حد مقرر نہیں کی، کوئی تعداد مقرر نہیں کری، کوئی وقت مقرر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ذکر یہ ایک ایسی اللہ کی عبادت ہے کہ انسان اس کو ہر وقت کرتا رہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ گناہ کر کوئی جرم کر کے کسی دوسرے پر تہمت لگانا، بہتان لگانا، جیسے کہ بعض دفعہ انسان کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچنے کے لیے، اس گناہ سے بچنے کے لیے، اس برائی سے بچنے کے لیے کسی دوسرے پر اس برائی کا الزام لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرما رہے ہیں۔ پھر سرگوشی کے احکام بیان فرما رہے ہیں کہ انسان جب کسی کے ساتھ بیٹھ کر سرگوشی کرے، یعنی علیحدگی میں کوئی بات کرے،
تو اچھی بات کی سرگوشی کرو، یعنی اچھی چیز کی باتیں کرو، لیکن کسی کے بارے میں برائی کرنا، کسی کے بارے میں غلط فیصلے کرنا یا کوئی ایسی بات کرنا جس سے کسی کو نقصان پہنچانا مقصود ہو، اس سے روکا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کرنے والا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں ہی اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح مرد ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورتیں بھی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتی ہیں۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے آخری آیتوں میں اس بارے کی منافقین کی حالت کو بیان فرمایا ہے اور ان کی کچھ برائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ نماز کے بارے میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں سستی کرتے ہیں، اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری کے سے پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا سا کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ منافقین کا تذکرہ فرما کر اہل ایمان کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ ہماری نمازوں میں بھی خوب شوق سے نماز ادا کرنی ہو، اور نماز میں اخلاص بھی